السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس امید کے ساتھ آج کا یہ سبق آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ان سوالات کو توجہ کے ساتھ دیکھیں گے، سنیں گے اور اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر کے اس کے جوابات لکھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے 2 سبق کے اندر آپ کی خدمت میں بہت سارے سوالات کیے جا چکے ہیں۔ اگر ان سوالات کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو یقیناً کتاب جو ہے ازبر ہو سکتی ہے۔ پہلی فصل کے کچھ سوالات باقی رہ گئے تھے، اولاً جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ مختصر وقت میں جو ہے یہ سوالات پیش کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے دوسری فصل کے کچھ سوالات ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ جو ہے یہ سوالات آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں کہ آپ ان کو توجہ سے پڑھیں اور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سوال یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہے یا جزو قرآن ہے؟ یہ جو ہے ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ بسم اللہ قرآن کا جز ہے یا جو ہے ہر سورہ کا جز ہے۔ تو آپ کو جو ہے کتاب کے اندر یہ بات جو ہے بتلائی گئی تھی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کتاب کے اندر کہ امام عاصم کے نزدیک جن کی روایت حفص تمام جہان میں پڑھی جاتی ہے، ان کے یہاں بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہے۔ تو اس لحاظ سے جس سورہ کو قاری بلا بسم اللہ پڑھے گا تو وہ سورہ امام عاصم کے نزدیک ناقص ہوگی۔ ایسے ہی اگر سارا قرآن پڑھا جائے تو جتنی صورتوں میں بسم اللہ نہیں پڑھی ہے اتنی آیتیں قرآن شریف میں ناقص ہوں گی۔ یہ عبارت ہے۔ اب اس عبارت سے آپ کو جو ہے جوابات میں نکالنے ہیں، اور اس عبارت کی تشریح کے اندر اور اس عبارت کو بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بتلایا گیا تھا کہ بسم اللہ سورہ کا جز ہے یا جزو قرآن ہے۔ ایک بات تو یہاں پر صاف ہے امام عاصم کے متعلق۔ بہرحال تو پہلا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہے یا جزو قرآن ہے۔ دوسرا سوال ہے اس کے بعد کا 35 نمبر سوال، اگر کسی سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کس کے یہاں سورہ ناقص ہوگی؟ جب سورہ کا جز ہے تو جو ہے سورہ کا جز مانتے ہیں تو وہ سورہ جو ہے ناقص ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ تو کس کے یہاں سورہ ناقص ہوگی؟ اگر پورا قرآن پڑھے تو بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کتنی آیتیں قرآن میں ناقص ہوں گی؟ پورا قرآن پڑھتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو کتنی آیتیں قرآن میں ناقص ہوں گی؟ بسم اللہ کے جزو سورہ ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ذہن میں یہ رکھیں ضرور کہ ہم جو ہے فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، اور تلاوت قرآن کے اندر ہم جو ہے امام حفص کی تقلید کرتے ہیں اور ان کی روایت کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں جاننے کے بعد آپ یہ بھی جو ہے یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام حفص یہ دونوں جو ہے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ایک چیز ہے روایت اور ایک چیز ہے فقہی مسئلہ۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ فقہی مسئلے کے اندر ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اور انہیں مانتے ہیں،
لیکن روایت کو پورا کرنے کے لیے اور روایت پر عمل کرنے کے لیے ہم جو ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ تو روایت کو پورا کرنے کی غرض سے تراویح کے اندر بلند آواز سے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ فقہ کے اعتبار سے تو آپ جانتے ہیں فقہ کے اعتبار سے تراویح پڑھتے ہیں اور اس میں جو ہے امام صاحب صرف ایک جگہ جو ہے بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کہیں جو ہے بسم اللہ آپ نہیں سنتے ہیں۔ تو یہ تو معلوم ہے فقہ کے اعتبار سے جو ہے ایک ہی مرتبہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق۔ اور روایت پورا کرنا یعنی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو مکمل کرنے کے لیے اور روایت کے اعتبار سے قرآن کو مکمل کرنے کے لیے ہر سورہ کے شروع میں بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بعد والا سوال ہے کہ کلام اجنبی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فائدہ ذکر کیا تھا، 2 فائدے جو ہے فصل اول میں ذکر کیا، ایک فائدہ تو آپ کو بتلا دیا، دوسرا فائدہ یہ ذکر کیا تھا کہ اگر درمیان قرأت کے کوئی کلام اجنبی ہو گیا، گو کہ سلام کا جواب ہی کسی کو دیا، تو پھر سے استعاذہ دہرانا چاہیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کلام اجنبی کی وجہ سے استعاذہ کیوں دہرانا ضروری ہے؟ اور اس کے بعد سوال یہ ہوگا کہ کلام اجنبی کسے کہتے ہیں؟ 2 چیزیں، ایک تو کلام اجنبی کی وجہ سے استعاذہ کیوں دہرائیں گے، اور دوسرے یہ کہ کلام اجنبی کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ سلام کا جواب دینے کی وجہ سے استعاذہ کا دہرانا کیوں ضروری ہے؟ حالانکہ سلام تو ایک طرح سے عبادت ہے، سلام کا جواب دینا، بلکہ سلام کا جواب دینا جو ہے واجب ہوتا ہے، سلام کرنا تو سنت ہے لیکن جواب دینا اس کا جو ہے واجب ہے۔ اور عجیب سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ سلام کرنا جو ہے سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن یہاں پر سنت کا ثواب جو ہے واجب سے بڑھا ہوا ہے۔ بہرحال تو سلام کا جواب دینے کی وجہ سے استعاذہ کا دہرانا کیوں ضروری ہے؟ شروع کے اندر آپ کو بتلایا گیا تھا کہ استعاذہ کے متعلق مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 4 چیزیں ذکر کرنے والے تھے، ایک تو استعاذہ کا محل، دوسرے استعاذہ کا حکم، تیسرے استعاذہ کے الفاظ، چوتھے جو ہے استعاذہ کی کیفیت۔ تو اب جو ہے سوال یہ ہے کہ استعاذہ بالجہر ہونا چاہیے یا بالسر؟ استعاذہ بالجہر ہونا چاہیے یا بالسر؟ یعنی استعاذہ جو ہے بلند آواز سے کرنا چاہیے یا جو ہے آہستہ استعاذہ کرنا چاہیے؟ اب جو ہے اس کے متعلق جو ہے آپ کو تفصیل بتلائی گئی تھی کہ اس کے متعلق جو ہے استعاذہ کے جہر اور سر کے متعلق جو ہے 3 گروہ تھے، ایک جو ہے جمہور کا تھا اور دوسرے 2 گروہ اور تھے۔ قراءت جہریہ میں استعاذہ بالجہر اور سریہ میں بالسر کیوں بہتر ہے؟ جیسا کہ مصنف نے بتلایا کہ قراءت جہریہ میں استعاذہ جہر کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قراءت سریہ میں سر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے ہونا چاہیے کا مطلب یہاں پر کہ بہتر یہی ہے کہ قراءت جہریہ میں جہر کے ساتھ اور سریہ میں جو ہے سر کے ساتھ۔ لیکن آگے بتلایا تھا کہ اور اگر آہستہ سے یا دل میں استعاذہ کر لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو اسی طرح سے قراءت سریہ میں اگر بالجہر کر لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو بہرحال قراءت جہریہ میں استعاذہ بالجہر اور سریہ میں بالسر کیوں بہتر ہے؟ اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ استعاذہ کے مطلقاً بالجہر کے قائل ہیں ان کی کیا دلیل ہے؟ یعنی آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ استعاذہ مطلقاً استعاذہ کیا ہوگا؟ بالجہر ہوگا، چاہے قراءت جہری ہو یا سری ہو۔ اسی طرح سے اس کے بالکل برعکس جو ہے بعض لوگ وہ ہیں جو لوگ استعاذہ کے مطلقاً بالسر کے قائل ہیں، ان کی کیا دلیل ہے؟ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استعاذہ بالسر ہی ہوگا، چاہے قراءت جہری ہو یا سری ہو۔ اسی طرح سے آگے چلیے، اب جو اختلاف ہے اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف ہے استعاذہ کے جہر اور سر کے متعلق۔
تو استعاذہ کے متعلق جہر اور سر کا اختلاف یہ اولا اور غیر اولا کا ہے یا جائز اور عدم جائز کا ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ جو اختلاف کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ استعاذہ بالجہر ہی ہوگا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ استعاذہ بالسر ہی ہوگا۔ تو یہ جو استعاذہ بالجہر کے قائل ہیں یا استعاذہ بالسر کے قائل ہیں، تو کیا ان کے یہاں استعاذہ، جو لوگ بالجہر کے قائل ہیں ان کے یہاں استعاذہ بالسر ناجائز ہے، یا جو لوگ بالسر کے قائل ہیں ان کے یہاں استعاذہ بالجہر جو ہے ناجائز ہے؟ کیا اس طرح کی بات ہے؟ یعنی جائز اور عدم جائز کا مسئلہ ہے، یا جو ہے اولا اور غیر اولا، افضل اور غیر افضل کا یہ اختلاف ہے۔ آخری سوال ہے کہ جہر والوں کے یہاں سرن اور سر والوں کے یہاں جہرن استعاذہ کرنا کیسا ہے؟ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ استعاذہ بالجہر ہی ہوگا، تو اگر جو ہے ہم استعاذہ بالسر کر لیں تو کیا ان کے اعتبار سے ہم گنہگار ہوں گے؟ اور جو لوگ استعاذہ بالسر کے قائل ہیں کہ ہر صورت میں استعاذہ بالسر ہی ہونا چاہیے، تو کیا ان کے اعتبار سے اگر جہرن استعاذہ کیا جائے تو گنہگار ہوگا کرنے والا یا نہیں؟ تو یہ سوال ہے کہ جہر والوں کے یہاں سرن اور سر والوں کے یہاں جہرن استعاذہ کرنا کیسا ہے۔ بہرحال یہ پہلی فصل جو ہے باب اول کی ختم ہوئی، اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی پر جو ہے یہ سبق گرچہ کہ 10-12 منٹ کا ہی ہوا، لیکن یہ مختصراً یہ جو ہے آپ کو سوالات دیے گئے ہیں، تو اس میں چونکہ آپ کو کام ہے اس وجہ سے جو ہے اسی پہ یہ سبق جو ہے ختم کیا جاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ان سوالات کو آپ جو ہے پڑھیں گے، توجہ سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو اپنی کاپی پر لکھ کر کے اس سے جو ہے ان کے جوابات جو ہے آپ ضرور تحریر کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔